بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو لوگ صبح سورج نکلنے سے قبل ہاتھ منہ دھو لیتے ہیں ان کا چہرہ خوشنما اور شاداب رہتا ہے۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ تر ہلدی استعمال کریں۔ کھانے کے بعد غسل کرنے سے انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ انار کا جوس پیتے ہیں تو آپ کی جلد دانوں سے پاک اور جوان نظر آئے گی۔ رات کے وقت کیلا کھانا کئی مسائل کا سبب بن سکتا ہے، جس میں نزلہ زکام اور کھانسی شامل ہیں۔ جو لوگ روزانہ 12 گلاس پانی پیتے ہیں ان کو جلدی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ مونگ پھلی کب کھائی جاتی ہے؟ خون کی نالیوں کے امراض میں کھائی جاتی ہے، پروٹین حاصل کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے، وزن کم کرنے کے لیے کھانے سے گھنٹہ قبل مونگ پھلی کھائی جاتی ہے۔ جسم میں خون کی کمی کی چند علامات۔ بیسن کی روٹی بنا کر کھانے سے چہرہ نکھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ برے شیطانی خواب آنے پر اللہ پاک کی پناہ طلب کریں۔ زکام سے بچنا ہے تو روزانہ اچھے سے پاؤں کو دھو لیا کریں۔ بے ترتیب دل کا دھڑکنا، سینے کا درد، ٹھنڈے ہاتھ، چکر آنا، ٹانگوں میں درد رہنا، نیند نہ آنا، سر درد ہونا، جلد زرد ہو جانا وغیرہ۔ کھجور کھانے سے دل کے امراض دور ہو سکتے ہیں۔ چند کھجوروں کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ ہفتے میں 2 مرتبہ کھا لیں، اس سے دل کو تقویت ملتی ہے۔ گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ معدے کو ہضم کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا کام کرتے وقت یا سیڑھیاں چڑھتے وقت سانس لینے میں دقت آتی ہے تو یہ ہارٹ اٹیک کی علامت ہو سکتی ہے۔ ہارٹ اٹیک سے پہلے چونکہ خون کی روانی متاثر ہوتی ہے، جس سے سانس لینے کا نظام بھی متاثر ہوتا ہے۔ زیادہ اونچا تکیہ لگا کر سونے اور کمر کو جھکا کر بیٹھنے، اٹھنے یا چلنے سے گریز کیا کریں۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں، اس سے کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے کبھی بھی شوگر نہیں ہوتی۔ اگر انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھا لیں تو یہ معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ اگر صبح ہاتھ منہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ملا لیں تو چہرہ خوبصورت اور جلد ملائم رہتی ہے۔ جن افراد کو کھانے کے بعد جلن کا مسئلہ ہو وہ پپیتا کھائیں۔ بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ جن کی آنکھیں دکھتی ہوں اور جسمانی کمزوری ہو وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا کر سوئیں۔ اس سے آنکھیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی اور کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے قبل آنکھوں میں سرما ڈالنا بھی سنت ہے۔ ان لوگوں کے درمیان نہیں سونا چاہیے جو سونے سے قبل باتیں کرتے ہیں۔ منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ اور اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو۔ گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو۔ اندھیرے میں کھانا مت کھاؤ۔ کھانے کو سونگھا نہ کرو۔ کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی ہوتی ہے۔ منہ بھر کے نہ کھاؤ۔
اس سے معدے کی جو سمداریاں ہوتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ عجوا کھجور پیٹ اور جگر کے کینسر کو روکنے کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے۔ جو انسان جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ حدیث نبوی ہے یہ۔ لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو، اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرو، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، بیت الخلاء میں باتیں بھی نہ کیا کرو۔ جامن کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ گڑ کا شربت بنا کر پینے سے کبھی موٹاپا نہیں آئے گا۔ تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں ملا کر بالوں میں لگائیں، چوہوں اور لیکھوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ ایسی عورت 80 سال تک بوڑھی نہیں ہوگی جو سوتے وقت دودھ میں بادام اور کھجور ڈال کر کھائے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی میں پیاز کچل کر چینی ملا لیں، صبح و شام 2 سے 3 چمچ یہ امیزہ پیں۔ روزانہ گندم کی روٹی کھانے سے معدہ کافی مضبوط رہتا ہے۔ معدے کی تیزابیت کو دور کرنے کے لیے ادرک کھایا کریں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کریں، اس سے آپ کے چہرے پر نور آئے گا اور چہرے پر کیل مہاسے نمایاں نہیں ہوں گی۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے۔ رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ چھوارے کھانے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ملتانی مٹی گیلے سر پر لگانے سے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ ملتانی مٹی بدن پر لگا کر سو جاؤ، مچھر نہیں کاٹے گا۔ ادرک کا رس اور گھی ملا کر پینے سے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ملتانی مٹی گھر میں رکھو، مکڑی جالا نہیں بنائے گی۔ ملتانی مٹی چہرے پر لگانے سے جھریاں نہیں آتی۔ گرمی میں سر درد اور سر کا بھاری پن ختم کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے وقت بڑی الائچی کے دانے منہ میں ڈالیں اور کافی کی طرح چوستے رہیں، سر درد اور بھاری پن دور ہو جائے گا۔ بلو بیری آپ کے دل کو مضبوط کرتی ہے۔ اندھیرے میں بھاگنے سے آپ کی زندگی کے دن کم ہو جاتے ہیں۔ کیلا آپ کی توانائی کو بڑھاتا ہے۔ انگور آپ کے خون کی نالیوں کو آرام دیتا ہے۔ مہمانوں کو کبھی اندھیرے میں مت بٹھائیں، اس سے گھر سے برکت چلی جاتی ہے۔ اندھیرے میں آٹا گوندنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ کولڈ ڈرنک گردے خراب کر دیتی ہے۔ جگر کی بیماری میں چہرے کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے۔ رات کی رانی کے پودوں کی جڑوں کا پانی نکال کر پینے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے انسان پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ کلونجی اور سورج مکھی کا تیل ملا کر آنکھوں کی مالش کر لیا کرو، نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح کو دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو
تو آلو بخارا کھانے سے بلڈ پریشر ہمیشہ نارمل رہے گا۔ اگر حاملہ عورت کیلا کھائے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ سر پر تیل گرم کر کے لگانے سے عقل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں ان کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ کلونجی اور زیتون کا تیل ملا کر نیم گرم 3 قطرے کان میں ڈالو، کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ خربوزے کے بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس پیئے۔ کچا امرود کھانے سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو جب آپ کو سخت بھوک لگے تب کھانا کھاؤ۔ شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے سے بندہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ خارش کی پرابلم ہو تو کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ اگر شوگر کا مسئلہ پیدا ہو جائے اور بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے تو آپ روزانہ کریلے کا جوس پی لیا کریں، آپ کی شوگر اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ جو مرد یا عورتیں اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو وہ ٹماٹر کا رس اپنے چہرے پر لگا لیا کریں، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر مونچھوں کے بال گرنے لگیں تو آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے۔ صحیح ٹائم پر نہ اٹھنے سے دماغی کمزوری ہوتی ہے۔ منہ کی بدبو کی بڑی وجہ قبض ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی استعمال کیا کرو۔ روزانہ نہایا کرو، خارش کا مسئلہ کبھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگیں تو ابلے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لیں، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔